الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس موضوع پر گفتگو کی تھی کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے صوم ٹوٹ جاتا ہے اور صوم فاسد ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے پھر دوبارہ قضا کرنا پڑے گا۔ کل 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ جان بوجھ کر کے کچھ کھا لینا، یا جان بوجھ کر کے کچھ پی لینا، یا جان بوجھ کر کے قے کرنا، یا حیض کا خون آ جانا، یا نفاس کا خون آ جانا، یا جانتے بوجھتے ہوئے صوم کی حالت میں ہم بستری کر لینا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو صوم کو فاسد کرنے والی ہیں۔ اب اسی تعلق سے ہم کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے جوابات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ایک شخص نے ماہ رمضان میں صوم رکھا اور پھر اسے سخت پیاس لگی جو ناقابل برداشت ہو گئی، آخر اس نے پانی پی لیا۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے رمضان کے اندر صوم رکھنا فرض تھا جس شخص پر، اس نے فرض کو توڑ دیا، تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ بعد کے دنوں میں اس کی قضا کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہے، اور بعد میں اس ایک دن کے بدلے ایک دن کی قضا کرے۔ ایک مسئلہ یہ ہے، پچھلے درس میں بات آئی تھی کہ اگر کوئی شخص بھول کر کے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو شریعت اس کا گرفت نہیں کرتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھلایا پلایا ہے اور وہ اپنا صوم مکمل کرے۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، کیا اگر ہم کسی شخص کو رمضان کے دنوں میں کھاتے ہوئے دیکھیں یا پیتے ہوئے دیکھیں تو کیا ہم اسے منع نہ کریں؟ کیونکہ اس کا کھلانے اور پلانے والا اللہ ہے تو ہم بیچ میں کیوں ٹوکیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اسے نہیں ٹوک سکتے، بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کے دنوں میں رمضان کے دنوں کا احترام کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے نہ کھائے اور نہ پیے۔ اور جو شخص رمضان کے دن میں لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو ایک برائی کا ارتکاب کر رہا ہے، ایک منکر کا ارتکاب کر رہا ہے، لہٰذا برائی سے روکنا اور منکر سے روکنا دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر وہ شخص جان بوجھ کے کھا رہا تھا، پی رہا تھا، کوئی غلطی یا بھول چوک نہیں تھی، تو روکنے والے نے اپنے اصل موقع پر روکا، اور اگر وہ شخص بھول کے کھا پی رہا تھا تو بھی روک دینے سے وہ رک جائے گا اور پھر آگے اس غلطی کا استمرار نہیں کرے گا، اپنی غلطی پر جاری نہیں رہے گا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بہرحال وہ اللہ کے ہاں معذور ہوگا اگر وہ بھول کے یا غلطی سے کھا پی رہا تھا، ورنہ اگر اس طرح کہہ دیا جائے کہ کسی کھانے اور پینے والے کو نہ ٹوکا جائے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے، تو پھر لوگ رمضان کے دنوں میں لوگوں کے سامنے کھانے پینے کو معمولی بنا لیں گے، اور اس طرح سے رمضان کے دنوں کا احترام جاتا رہے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہے، مریض ہے، مسافر ہے، کوئی بھی ہے، وہ اللہ کے ہاں معذور ہوگا، لیکن اگر لوگوں کے سامنے کھائے اور پیے گا تو لوگوں کے لیے فرض ہے کہ وہ اس غلط کام سے روکیں، حتیٰ کہ اگر مسلمانوں کے پاس اختیار ہے تو وہ غیر مسلموں کو بھی رمضان کے دنوں میں کھانے اور پینے سے روکیں گے، کہ تاکہ اسلام کا شعار غالب رہے اور کفر کا شعار یہ ظاہر نہ ہونے پائے، مسلمان معاشرے میں تساہل عام نہ ہو اور کفر کا اور باطل کا شعار نہ پھیلے۔ کچھ اور سوالات لے لیتے ہیں اسی تعلق سے کہ کیا ان چیزوں سے صوم ٹوٹ جائے گا؟
کیا سرما لگانے سے یا آنکھ اور کان میں دوا ڈالنے سے کیا صوم ٹوٹ جائے گا؟ ان کا کیا حکم ہے؟ سرما لگانے سے اور آنکھ یا کان میں دوا ڈالنے سے صوم نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ یا کان یہ معدہ میں خوراک پہنچانے کا راستہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص ناک سے کوئی دوا ڈالتا ہے یا گلے میں کوئی دوا ڈالتا ہے یا گلے سے کوئی چیز اندر لیتا ہے تو یہ معدے تک پہنچانے والا راستہ ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے دنوں میں ناک میں پانی چڑھانے اور صاف کرنے کے معاملے میں وضو کرتے ہوئے اور کلی کرتے ہوئے مبالغہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، ناک میں پانی چڑھا کر صاف کرنے میں مبالغہ کرو، البتہ اگر حالت صوم میں ہو تو ایسا نہ کرو، کیونکہ ناک کے راستے سے معدہ میں پانی پہنچنے کا خطرہ ہے۔ تو بہرحال یہ منفذ ہے، یہ راستہ ہے خوراک پہنچانے کا، اس لیے ناک سے ڈالی گئی دوا اور منہ سے ڈالی گئی دوا اگر وہ معدہ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے صوم ٹوٹ جائے گا اور قضا کرنا ہوگا۔ اور اگر اسپرے وغیرہ ہے معمولی جو کہ رکی ہوئی سانس کو چلانے کے لیے ہے تو اس کی وجہ سے صوم پہ اثر نہیں پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو جن کو سانس لینے میں دقت ہو جاتی ہے اور پھر وہ اسپرے مار لیتے ہیں جس کی وجہ سے گلا کا اور ناک کا راستہ صاف ہو جاتا ہے تو اس سے صوم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یا اسی طرح سے معمولی گرد و غبار ناک کی راہ سے یا منہ کی راہ سے اگر اندر چلا جائے تو جن چیزوں سے بچنے میں مشقت ہو ان چیزوں سے بھی آپ کے صوم پر اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے سوال ہے کہ انجیکشن لگوانے کا کیا حکم ہے، یا اسی طرح سے معمولی خون نکلوانے کا رمضان کے دنوں میں کیا حکم ہے۔ اگر انجیکشن غذا بخش نہ ہو، درد کو مٹانے کے لیے ہو یا کسی اور علاج کے لیے ہو تو انجیکشن لگوانے کی وجہ سے صوم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر انجیکشن غذا بخش ہے، یعنی ایسے کام جو کھانے پینے کے برابر ہیں، جس طرح کھانا پینا منع ہے تو اس میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو کھانے پینے کے برابر ہیں۔ ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ بھوک مٹ جائے۔ پانی کیوں پیتے ہیں؟ تاکہ پیاس مٹ جائے۔ تو جو چیز بھوک اور پیاس کو مٹا دے، جیسے کہ گلوکوز کسی نے چڑھوا لیا تو بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی اور وہ طاقت مل جائے گی جو کہ کھانا کھانے سے ملتی ہے۔ ایسے ہی آدمی کھانا کھاتا ہے تو اس سے خون بنتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ڈائریکٹ خون چڑھوا لے تو یہ سب کھانے اور پینے کے برابر ہے، اس لیے اس سے بھی صوم ٹوٹ جائے گا اور اس دن کی قضا کرنی ہوگی جس دن غذا بخش انجیکشن لگوایا گیا، گلوکوز چڑھوایا گیا یا خون چڑھوایا گیا، اس دن صوم جاری نہیں رکھ سکتے بلکہ یہ صوم کی توڑنے والی چیز ہوگی۔ البتہ اگر معمولی خون نکالتے ہیں بلڈ گروپ چیک کرنے کے لیے یا ایسے ہی دوسرے چیک اپ کے لیے، یا ایسے ہی دانت سے خون نکل آ جائے مسواک کرتے ہوئے، یا کہیں معمولی زخم لگ جائے اور معمولی خون نکل جائے، یا اسی طرح سے کوئی شخص سینگی لگوائے جس میں اتنا زیادہ خون نہ نکالا گیا ہو جس کی وجہ سے کمزوری کا خطرہ ہو جائے، اگر کمزوری کا خطرہ ہو اسے صوم توڑ دینا چاہیے اور اس دن کی قضا کرنی چاہیے۔ احتیاط اس میں ہے کہ آدمی رات میں سینگی لگوائے، رات میں حجامہ لگوائے، رمضان کے دنوں میں حجامہ اور سینگی نہ لگوائے تاکہ اس سے بچ جائے کہ اس کا صوم کے خراب ہونے کا اگر خطرہ ہے یا کمزور ہونے کا جو خطرہ ہے اس خطرے سے بچ جائے۔ تو بہرحال معمولی خون نکالنے سے یا غیر غذا بخش انجیکشن لگوانے سے صوم پہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ بعض سوالات اور ہم لے لیتے ہیں، جیسے پانی سے ٹھنڈک حاصل کرنے یا غسل کرنے یا عطر لگانے یا خوشبو سونگھنے اور کھانا چکھنے کا کیا حکم ہے۔ ان سب چیزوں سے صوم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آدمی بار بار دن میں غسل کر سکتا ہے، پانی بھگا کر کے رومال یا چادر وغیرہ سر پہ یا بدن پہ رکھ سکتا ہے، عطر لگا سکتا ہے، خوشبو سونگھ سکتا ہے، کھانا چکھ سکتا ہے، زبان پہ چکھ کے پھر تھوک دے، گلے سے نیچے نہ اتارے تو کھانا چکھ سکتا ہے، نمک چکھ سکتا ہے،
ان سب چیزوں سے صوم پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. مرد چکھے عورتیں چکھیں، کسی کے بھی کھانا چکھنے سے صوم پہ اثر نہیں پڑتا. اسی طرح سے یہ سوال ہے کہ رمضان کے دنوں میں مسواک کرنے اور ٹوتھ پیسٹ منجن استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ جہاں تک مسواک کا مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صوم والے کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب ہم مسواک کر لیں گے تو یہ بو ختم ہو جائے گی. یہ تصور صحیح نہیں ہے. وہ ایک طبعی بو ہے جس کی یہ قدر و قیمت اللہ کے ہاں بیان کی گئی ہے. اس بو کو باقی رکھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اس بو کو دن بھر باقی رکھا جائے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے. بے شمار صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے تھے جتنے بار آپ مسواک کیا کرتے تھے. تو آپ نے ہر صلاۃ کے وقت مسواک کرنے کا، وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ نے کبھی استثناء نہیں کیا کہ رمضان کا مہینہ ہو یا صوم کی حالت ہو تو وضو کرتے ہوئے یا صلاۃ ادا کرتے ہوئے مسواک نہ کیا جائے. تو مسواک کرنا اور منہ کی صفائی کرنا یہ رب کی رضا کا ذریعہ ہے. منہ کی صفائی اور پاکی ہے، اس کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے. ٹوتھ پیسٹ بھی یہ مسواک کی ایک صورت ہے، البتہ اس کی اچھی طرح صفائی کر لی جائے، اور جو اس کے باوجود صفائی کرنے کے باوجود، کلی کرنے کے باوجود جو کچھ معمولی بچ جاتا ہے اور وہ بعد میں رس کے آپ کے گلے میں پہنچتا ہے، تو یہ سب معمولی چیزیں ہیں جو جن مشقتوں سے بچنا آسان نہیں، شریعت میں اسے معاف کر دیا گیا ہے، ان مشقتوں پر گرفت نہیں ہے. اس لیے یہ مشقت کہ معمولی بھی اس کی لذت منہ میں نہ رہے، یہ غلط ہے. اس مشقت کی وجہ سے صوم کو فاسد قرار نہیں دیا جا سکتا، جیسے کہ گرد و غبار منہ میں چلا جاتا ہے، یا اسی طرح سے اور جو مشقتیں ہیں جن سے احتراز ناممکن ہے، تو ان مشقتوں کی وجہ سے صوم کو فاسد قرار نہیں دیا جا سکتا. ایسے سوال ہے کہ بوقت ضرورت صائم کے لیے منہ اور ناک کے اندر اسپرے استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ بیان کیا جا چکا کہ اسپرے استعمال کرنے سے صوم پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے. بوقت ضرورت آدمی سانس جاری رکھنے کے لیے اسپرے استعمال کر سکتا ہے. جس شخص نے صوم کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بیان ہو چکا کہ وہ اپنے صوم کو مکمل کرے، اللہ نے اسے کھلایا پلایا. اسی طرح سے یہ سوال ہے کہ جس شخص کو نیند کی حالت میں احتلام ہو گیا اس کا کیا حکم ہے؟ اور جس شخص کو جاگتے ہوئے سوچنے کی حالت میں منی خارج ہو گیا اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص سو گیا اور نیند کی حالت میں اسے احتلام ہو گیا تو یہ اپنی طاقت سے باہر کی چیز ہے، اس لیے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے. وہ غسل کرے اور اپنے صوم کو مکمل کرے. اور جو شخص جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں جانتے بوجھتے ہوئے عورت کا تصور کرتا ہے، اسے سوچتا ہے یا غلط چیزیں دیکھتا ہے اور اس حالت میں وہ منی خارج کر دیتا ہے، تو ایسے شخص کا صوم ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اور اسے اس کی قضا کرنا لازم ہوگا، کیونکہ یہ بھی جماع کے ابتدائی امور میں سے ہے اور شہوت میں سے ہے، جس شہوت کے چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. کل قیامت کے دن جب بندہ آئے گا اللہ کے سامنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ترک طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی خواہشات کو میرے لیے چھوڑ رکھا تھا. تو جو شخص ان خواہشات کو اللہ کی خاطر نہ چھوڑے بلکہ دن میں ایسی کوئی حرکت کرے جس کی وجہ سے منی خارج ہو جائے، تو اس شخص نے گویا اس حکم کی تعمیل نہیں کی، اس کا صوم فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور اسے اس دن کی قضا کرنی ہوگی. البتہ اسے کفارہ نہیں دینا ہوگا، کفارہ یہ صرف جماع کے ساتھ خاص ہے. جس شخص کو صوم کی حالت میں نقصیر پھوٹ گیا یا ہاتھ یا پیر میں زخم آ گیا اس کا کیا حکم ہے؟ معمولی خون نکلنے سے، زخم آنے سے صوم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ اپنا صوم مکمل کرے. اسی طرح سے بعض اور سوالات ہیں، انشاءاللہ وہ اگلے دروس میں آ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوم کے مسائل کو اچھی طرح سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے
اور اس کے مطابق ہمیں اپنے صوم کو مکمل طور سے اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق صوم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سے اس صوم اس عبادت کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔